بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ جو کوولنا ہے ماضی مجہول کا جو سیاہ ہے اس کو قلنا زیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو واو ہے اجوف کا واو یہ کیا ہے، مکسور العین ہے۔ تو میں نے جواب میں کہا کہ نہیں، کیونکہ یہاں پر قلنا کا قاعدہ مجہول پر بھی لاگو ہوتا ہے اور یہاں التقاء ساکنین بنتے ہیں، تو پھر حرف علت کو حذف کیا جاتا ہے اور قلنا آ جاتا ہے۔ کس طرح آ جاتا ہے تو اس مجہول کے صیغے کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو آئیے، قلنا، بعنا اور خفنا اصل میں قولنا، بیعنا اور خوفنا تھے۔ یہ تینوں کلمات جو ہیں فعلنا کے وزن پر فعل ماضی مجہول کے صیغے ہیں۔ اب قلنا، بعنا اور خفنا کس طرح بنے؟ قاعدہ قیلا کے تحت واو یا کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دیا اور واو کو یا سے بدلا، پھر دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے یا گر گئی تو قلنا، بعنا اور خفنا ہوئے۔ چونکہ قلنا اجوف واوی مفتوح العین ہے، اس لیے قاعدہ قلنا کے تحت فائے کلمے کو ضمہ دیا اور بعنا اور خفنا کا کسرہ برقرار رہا، بحال رہا۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھیں گے کہ قلنا کس طرح بنا۔ تو قلنا، بعنا ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر جو واو ہے یا ہے ان کلمات میں اس کو کیا کیا، اس کے حرکات کو کیا کیا، مقبل کو نقل کیا، مقبل کو دیا، اور جہاں پر واو ہے اس کو یا سے تبدیل کر دیا۔ تو مثال لیتے ہیں قولنا، اس کی جو کسرے کی حرکت ہے وہ ہم نے قاف کو دے دیا تو واو ساکن ہو گیا اور لام بھی ساکن ہے۔ اب جہاں پر واو ہے اس کو ہم نے یا سے بدل لینا ہے، تو یا سے بدلا، اب یا بھی ساکن ہے، اب پھر دو ساکن جمع ہوئے، تو دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے جو حرف علت ہے یہاں پر کیا ہے، یا ہے، وہ حرف یا کو ہم نے گرایا تو گرنے کے بعد قلنا بن گیا۔ اب قلنا کس طرح بنا؟ اس لیے بنا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اجوف واوی مفتوح العین، تو یہاں پر تو واوی کیا ہے، واو یہاں پر مفتوح نہیں ہے، یہاں پر مکسور ہے، نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات ہو رہی ہے اصل فعل ماضی کی۔ تو اگر اصل فعل ماضی کو ہم دیکھیں، وہاں پر ہے قوالا، تو قوالا میں واو جو ہے اس پر فتحہ ہے، تو یہ مراد ہے کہ ہم اصل کی طرف لوٹیں گے کہ اصل میں واو پر فتحہ تھا یا ضمہ تھا یا کسرہ، تو واو جو ہے وہ مفتوح العین ہے، واو عین کلمے پر ہے اور اس پر کیا آیا ہے، فتحہ آئی ہے۔ تو اسی وجہ سے قلنا کا قاعدہ استعمال کر کے جو قلنا ہے اس میں جو قاف ہے، فا کلمہ ہے، اس کو ہم ضمہ دیں گے اور کیا بن جائے گا، قلنا بن جائے گا، اور باقی یہ بعنا اور خفنا اپنی حالت پہ اس لیے برقرار رہیں گے کہ اس پر بھی وہی قلنا بعنا کا قاعدہ استعمال ہوگا، کیونکہ یہاں پر جب یا ہوگی تو مکسور آئے گا، اور جب واو کیا مکسور آئے گا تب بھی کیا، فا کلمہ مکسور ہوگا۔ اس کے حذف کرنے کے بعد کیا، حذف کرنے کے بعد عین کے جو کلمہ ہے یہاں پر یا اور یہاں پر واو حذف کرنے کے بعد فا کو ہم نے کسرہ دینا ہے، اس لیے دینا ہے کیا، کیونکہ عین کلمے میں یا تھی یا واو مکسور تھا۔ یہاں پر جو خوفنا ہے اصل میں جو اس کا فعل ماضی ہے وہ ہے خاوفا، تو خاوفا اس کا کیا ہے، فعل ماضی ہے، تو اسی وجہ سے واو کیا ہے، مکسور ہے، تو اس کو خفنا کر دیا۔ اب تھوڑا سا میں یہ وائٹ پیج جو ہوتا ہے نا اس پہ میں لکھ دیتا ہوں تو سمجھ آ جائے گا۔ تو دوستو، جو ہے قلنا، یہ قلنا کس طرح بنا؟ تو قولنا تھا، قولنا، اب قولنا میں جو واو ہے اس کی جو حرکت ہے کسرہ ہو، ہم نے قاف کو دے دی، تو پھر کیا کیا، جب واو ہو اس کو ہم یا سے چینج کر دیں گے، تو یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے، تو یا سے جب ہم نے چینج کر دیا، کیل نہ بنا، تو یا کو ہم نے کیا کر دیا، حذف کر دیا، اور حذف کرنے کے بعد ہمارے پاس آ گیا قلنا۔ تو قلنا یہاں پر ہم نے وہی قلنا کا قاعدہ استعمال کیا کہ جب اجوف واوی مطلب اصل جو سیاہ فعل ماضی کا وہ کیا ہو، مفتوح ہو یا مضموم ہو، تو ہم
وہ اس عین کلمے کے حذف کرنے کے بعد جو فا کلمہ ہے اس کو ہم کیا دیں گے؟ ضمہ دیں گے. تو ہم نے ضمہ دیا تو قلنا بن گیا. اور دوسرا جو خاوے فا ہے، خاوے فا، تو یہاں پر واو کیا ہے؟ مکسور ہے، اس لیے خفنا ہی آیا، برقرار رہا. تو خوفنا بن گیا، اور خوفنا میں ہم نے کیا کیا؟ جو واو کی حرکت ہے وہ ما قبل کو دے دی اور واو کو یا سے بدلا. پھر التقاء ساکنین یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے خیفنا بن گیا. تو پھر یہاں دونوں ساکن ہیں تو یا کو حذف کر دیا اور خفنا رہ گیا. تو یہ ہے ہمارے پاس رزلٹ اور یہ قاعدہ. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی کویسچن ہو تو بتا سکتے ہو. والسلام.